بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں صبح اٹھنے کی دعا، اس کا لفظ در لفظ ترجمہ، دعا کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، ساتھ ہی صبح اٹھنے کی سنتیں اور آداب بھی جانیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح برکت والی بن جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، ہمارے چینل عرفین پر قرآن کی سورتوں کے ایک ایک لفظ کے ترجمے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں اور حدیث و دعاؤں سے جڑے اسلامی ویڈیو مل جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عرفین کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک کی ہر چیز سکھلائی ہیں۔ اس لیے ہم کو ہر وقت ہر کام میں سب سے پہلے سنت طریقہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا نے اس وقت کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم صبح اٹھنے کی دعا پر۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جس کا لفظ در لفظ ترجمہ اس طرح سے ہے، جس میں پہلا لفظ ہے الحمدو، جو حمد سے نکلا، جس کا مطلب تعریف ہوتا ہے۔ یہاں الحمد سے مطلب تمام تعریفوں سے ہے۔ اگلا لفظ ہے للہ، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، لی اور اللہ۔ لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، جس سے للہ لفظ کا مل کر مطلب ہوا اللہ کے لیے۔ اگلا لفظ ہے الذی، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے، یہاں اللہ سے مراد ہے، یعنی وہ ذات جس نے۔ اگلا لفظ ہے احیانا، اس لفظ کو ہم حیات یعنی زندہ سے سمجھ سکتے ہیں، اور بعد میں نہ لگنے اس لفظ کا پورا مطلب ہوا ہمیں زندہ کیا۔ اگلا لفظ ہے بعدما، اس لفظ میں بات تو ہم روزانہ کی بولی میں بولتے ہی ہیں، یہاں ماں لگنے سے اس کا مطلب ہوا بعد اس کے۔ اگلا لفظ ہے اماتنا، اس لفظ کو ہم موت سے سمجھ سکتے ہیں، اور بعد میں نہ لگنے اس لفظ کا پورا مطلب ہوا ہمیں موت دی۔ اگلا لفظ ہے و، جس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے الیہ، یہ لفظ الہ اور ہی سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب اس کی طرف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگلا لفظ ہے نشور، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھر سے لوٹنا یا دوبارہ لوٹنا، یعنی ابھی تو ہم صبح اٹھ رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب قبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس طرح صبح کی دعا کا پورا ترجمہ ہوا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد پھر زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو، ہر صبح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم صبح اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں، تو پورا دن برکت والا بن جائے گا۔ دوستو، نیند جو ہوتی ہے وہ چھوٹی موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں، تو ہمارا صبح کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح اٹھنا دوبارہ زندگی کا مل جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا صبح صبح اس دعا کے ذریعے شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوستو، صبح سو کر اٹھنے کی بہت سی سنتیں اور آداب ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز سکھائی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ سے اٹھنا پسند فرماتے تھے، اس لیے ہم کو داہنی کروٹ سے اٹھنا چاہیے۔ آنکھوں سے نیند ہٹانا بھی صبح اٹھنے کی سنت میں سے ہے، یعنی ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو اس طرح سے ملنا کہ نیند پوری طرح سے کھل جائے۔ دعا کے بعد ہم کو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی جاگتے ہوئے دکھائی دے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ صبح اٹھ کر سیدھے پیر کی چپل پہلے پہننا چاہیے۔ صبح اٹھ کر دونوں ہاتھوں کو 3 بار گٹوں تک دھونا چاہیے۔ ناک میں 3 بار پانی ڈال کر صاف کرنا چاہیے۔ صبح اٹھ کر مسواک کرنا بہت بڑی سنت ہے۔ چونکہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو وضو کرنا چاہیے، پھر ہم کو فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان 3 گاٹھ باندھ دیتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک گاٹھ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتے ہیں تو دوسری گاٹھ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گاٹھ کھل جاتی ہے۔ دوستو، فجر کی نماز وقت پر ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر نہ پڑھ سکیں تو جب بھی آنکھ کھلے تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد جلد سے جلد فجر کی قضا نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب تو قضا ہو گئی ہے، اب بعد میں پڑھ لیں گے یا ظہر کے ساتھ پہلے پڑھ لیں گے۔ دوستو، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اس لیے ہم کو زندگی سنتوں کے مطابق بتانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।